بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام عانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے نبی سرے عرش جو بار بار، جبریل کا سدرہ پہ جبریل کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سبھی لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ اور ایک شاعر نے لکھا کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے، اور اب ہوائیں خود کرے گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا۔ اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا۔ حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا، جب حق اور باطل میں جنگ ہو، جب حق اور باطل میں آمنا سامنا ہو، اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور سامنے والے کو صبر عطا کرے، وہ پریشان ہو سکتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم حق کو پریشان کر سکتے ہو، حق کو تم ٹارچر کر سکتے ہو، لیکن اللہ کا صاف اعلان ہے حق اور باطل میں جب جنگ ہوتی ہے تو جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں اعلان ہے، اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، ذلت اللہ دینے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی رب ہی دینے والا ہے، ذلت بھی رب ہی دینے والا ہے۔ یہ دونوں فرمان اسی رب کعبہ کے ہیں، اور جب رب تعالیٰ پکڑ کرتا ہے تو وہ بھی اعلان فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، رب کی پکڑ بھی بہت شدید اور بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکا۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھے، بچنے والے بہت کوشش کرتے رہے بچنے کی، وہ اپنے آپ کو تکبر میں جو سمجھتے کہ سب سے بڑا خدا میں ہوں، معاذ اللہ رب العالمین یہاں تک دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر چکا کہ رب میں ہوں، اللہ کون ہے؟ اللہ میں ہوں، اللہ اکبر۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا رب کعبہ ایک ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، جو پوری دنیا کا پالنہار ہے، جو زمین و آسمان میں رہنے والے، چاہے زمین پہ رہنے والی مخلوق ہو، چاہے آسمان میں اڑنے والی مخلوق ہو، سب کو روزی دینے والا وہی اکیلا خدا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو خلاق کائنات ہے۔ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پوجا کی جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے۔ مگر اس وقت میں بابل کے کفاروں نے کہا تھا یہ کس خدا کی بات کرتے ہیں؟ ارے ہمارے انیک خدا ہیں، ہم جسے چاہیں اس سے خدا مان کے اس کے سامنے سجدہ کریں، جسے چاہیں اپنا خدا بنا لے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ تو تبلیغ کے لیے آئے تھے، ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا میسنجر بن کر آئے تھے، ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا سنو سنو اللہ ایک ہے، تم اس کی عبادت کرو، اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، تم اسی رب کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن بابل کے کفاروں نے ابراہیم خلیل اللہ کی ایک نہیں سنی تھی، وہ اس قدر اندھکار میں ڈوب چکے تھے اور اس قدر کفر کے اندھیرے میں غوطہ زن ہو چکے تھے کہ انہیں حق دیکھنے کی پاور نہیں تھی، حق دیکھنے کی قوت باقی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو خدا ہے ہم انہیں مانتے بھی ہیں اور انہیں جان سے زیادہ چاہتے بھی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہاں تک کہ ان خداؤں کے سامنے کہا تھا کہ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہے، تمہارے سامنے پانی رکھا
کی پہاڑ توڑنے لگے، انہیں ستانے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کفاروں نے 1 مہینے تک ایک آگ تیار کرنے کے لیے 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی اور لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگا دی اور آگ بھڑکا دی۔ ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، اے ابراہیم خلیل اللہ، اب یہ کفار تمہیں اس آگ میں ڈال دیں گے، 1 مہینے کی تیاری کے بعد اس آگ کو بھڑکائی گئی ہے، 1 مہینے تیاری کے بعد اس آگ کو اب انگارے کی شکل دی جائے گی، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا، اگر آپ کہیے تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں اور یہاں پہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا توکل دیکھیے، ابراہیم خلیل اللہ کا بھروسہ دیکھیے رب کی ذات پہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں رب نے مجھے اپنا پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب یہ جو سلوک کرنا چاہے کرے، وہ رب کعبہ جس نے مجھے بھیجا حفاظت بھی وہی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اٹھا کے اس آگ میں ڈالا جو کہ انگارے کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن آگ میں جانا تھا ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اللہ نے حکم دیا اس آگ کو، اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ ان کو فاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے آگ میں ڈالا گیا، وہ ٹھنڈی ہو گئی آگ، وہ آگ ختم ہو چکی ہے، یہاں تک کہ وہ پھول کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کئی لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی باتوں کو مان کے اور دائرے میں آ گئے جو ابراہیم خلیل اللہ جس خدا کا پتہ بتا رہے تھے ان کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے حق کس کی ہوئی ہے، جیت کس کی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ چاہے باطل کتنا بھی طاقتور ہو، حق اگر سچ ہے تو جیت حق کی ہی ہوگی۔ اور ادھر ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، دنیا کا کوئی ساتھ تھا نہ تھا، لیکن رحمان ساتھ تھا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم کی جیت ہو گئی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، فرعون نے موسیٰ کلیم اللہ کو کیا کیا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، یہاں تک کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش کا وقت آیا اس وقت میں اس نے کہا کہ سنتا ہوں میرا خاتمہ کرنے والا پیدا ہونے والا ہے، تم ایسا کرو جہاں بھی بچے جنم لے سب کو قتل کر دو، سب کو ختم کر دو، نہ کوئی بچہ بچے گا اور نہ ہی میرے خاتمے کا وقت آئے گا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے حفاظت کرنا چاہی تو ابراہیم خلیل موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں کروا دی۔ ان کی بیوی آسیہ تھی، فرعون کی بیوی آسیہ، لیکن ذرا غور کرے وہ درجہ سے اٹھا کے اپنے غار میں اسے انہیں پناہ دیتی ہے، لیکن ظاہر ہونے کے بعد بھی چاہ کے بھی وہ فرعون ابو موسیٰ کلیم اللہ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا سمجھیے میں وہ پس منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہی حق ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوگی۔ اس نے بہت کوشش کی فرعون نے ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ نے اسے اپنے انجام تک پہنچایا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو عزت سے نوازا اور فرعون کو دریا میں خرج کر کے خاتمہ کر دیا اور اس کی اصلی جگہ تک پہنچایا اور اپنے اعلان کر دیا، ارے تو کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، تو کتنا بھی بڑا پاور والا ہو، لیکن رب کے پاور کے سامنے ساری پاوریں پھیکی ہو جاتی ہے، ساری پاوریں ختم ہو جاتی ہے۔ وقت لگے، درد وقت لگ سکتا ہے، حق پریشان ہو سکتا ہے، لیکن جیت حق کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تکبر میں دیکھو، صداد کو دیکھ لو، وہی اللہ کے محبوبین بندے تھے جو سفر کر کے جا رہے تھے، ان کے جھولے میں سے ایک سرمے دانی گری، اب وہ سرمے دانی وہی صداد نے اٹھا لیا، اپنی آنکھوں میں لگایا، آنکھوں میں لگانے تک کہ زمین کے نیچے کا سونا نظر آنے لگا، وہ جہاں زمین میں دیکھتا اسے اندر کا سونا نظر آتا، وہ خدا کے سارا سونا نکلوا کے اس نے کہا اب خدا میں ہوں۔ کون خدا؟ کیسا خدا؟ کون سی خدا کی جنت؟ لیکن صداد کو پتہ نہیں تھا کہ اس پوری کائنات کا پالنہار ایک رب کعبہ ہے، اور جب وہ پکڑ کرے گا تو اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لوگ کہتے تھے کہ نیک راستے پہ آ جاؤ اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، تو وہ تکبر میں آ کے دیش میں آ کے زمانے والوں سے کہتا تھا کون خدا؟ کیسا خدا؟ کہاں کی جنت؟ کون سی جنت؟ کون سے خدا کی جنت کی بات کرتے ہو؟ میں خود جنت تیار کروں گا، میں خود جنت بناؤں گا۔ لیکن اللہ نے ڈھیل دے دی، اور ڈھیل دی تو اس نے جنت تیار کی، اور جنت میں ہر چیزوں کا انتظام کیا۔
دیا, کلر کلر کے دریاؤں کو بہا دیا, اور وہاں درخت جو تھے, درخت میں کوئی سونے کا پتہ تو کوئی چاندی کا پتہ لگوایا, یہاں تک کہ ایک جنت دنیا میں اس نے تصور میں جو سوچا وہ بنوا لیا. لیکن جب پوری تیاری ہو گئی اور صداد کو خبر ملی کہ تمہاری جنت تیار ہو چکی ہے, اور صداد جب گیٹ پہ پہنچا جنت کے, ملک الموت رب کعبہ نے بھیج دیا کہ اب صداد کے گھمنڈ کو چور کرنے کا وقت آ چکا ہے, اب صداد کے جو دعویٰ تھا اس کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے, اور صداد کو بھی بتانے کا وقت آ چکا ہے کہ خدا نہیں, خدا تو کوئی اور ہے, جو حق ہے وہ سچ ہے. اللہ اکبر. ملک الموت کو بھیجا, ملک الموت نے روح قبض کر لیا, اور اس وقت میں بھی ایک قدم بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا. رب تعالیٰ نے کہہ دیا حق ہی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. ادھر صداد کو انجام تک پہنچایا, ادھر فرعون کو انجام تک پہنچایا, ادھر نمرود کو جو ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کی بات کر رہا تھا اور انہیں خاتون کے خاتمے کی بات کر رہا تھا, اس کو بھی انجام تک پہنچایا. اور رب کعبہ نے دنیا والوں کو بتایا ارے پاور والا کوئی اور نہیں ہے. حقیقت میں اگر کوئی پاور والا ہے, حقیقت میں کوئی سچا طاقتور ہے تو وہ سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے. وہی اللہ ہے, وہی وحدہ لا شریک ہے. اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کعبہ نے ہمیں مسلمان بنا کے اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا کہ ہم ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکے, ہم ایک خدا کی پوجا کر سکے. اور یاد رکھے پیارے, دنیا سے ایک نہ ایک دن تو چلے ہی جانا ہے, لیکن جو اسی رب کعبہ کو راضی کر کے گئے ہیں وہ ابوبکر صدیق بنے ہیں, وہ فاروق اعظم بنے ہیں, وہ مولا علی بنے ہیں, وہ کربلا کے امام حسین بنے ہیں, وہ سید سالار مسعود غازی بنے ہیں, وہ بغداد کے غوث اعظم بنے ہیں, وہ اجمیر کے غریب نواز بنے ہیں, وہ دلی کے نظام الدین بنے ہیں, وہ دلی کے خواجہ قطب الدین بنے ہیں, وہ صابر کلیری بنے ہیں, وہ وارث دیوا بنے ہیں, وہ سید سالار مسعود غازی بنے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی طاقت کو مانا, اللہ کی پاور کو مانا, تو اللہ نے انہیں اتنا طاقتور بنا دیا کہ جب تک یہ باحیات تھے تب بھی لوگوں کو فائدہ دیتے تھے, اور آج اگر مزار میں ہیں تو بھی فائدہ دیتے ہیں, اور ان کے مزارات پہ روزانہ چراغ جلانے والے موجود ہیں. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, جو صداد خدا کے خلاف ہوا, جو نمرود خدا کے خلاف ہوا, جو صداد خدا کے خلاف ہوا, جو فرعون خدا کے خلاف ہوا اور ماننے سے انکار کیا, کسی کو دریا میں غرق کر کے انجام تک پہنچایا, کسی کو اپنی جنت کے دروازے پہ انجام تک پہنچایا, اور کہہ دیا کہ سنو اے لوگوں جس نے رب کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی گزاری, آج کروڑوں لوگ ان کے آنگن میں دیا جلانے کے لیے تیار ہیں, اور جنہوں نے رب سے بغاوت کی آج ان کے چراغ جلانے والا کوئی موجود نہیں ہے, ان کے نام پہ روشنی کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ حق کی جیت ہوتی ہے. اور میں پیارے بتاتا ہوں, آپ نے دیکھا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہو چکا ہے, لیکن ذرا آپ نظر اٹھا کے دیکھیے, ہاں ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے والا وہ ہے, ہاں ظلم و ستم کے دریچے میں لوگوں کو کچلنے والا ہے. ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ یہ تمام چیزیں اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے, لیکن رب کعبہ نے اپنی طاقت جب دکھائی تو رب کعبہ نے وہ کورونا کا زمانہ بھی یاد کرو کہ جب پوری دنیا ہائے کر رہی تھی, اس وقت میں بھی جب امریکہ سے لے کر روس اور ایران, افریقہ تک اور تمام کے تمام ممالک نتمستک ہو چکے تھے, اور اس وقت میں کہہ رہے تھے ارے کہیں تو اس کا علاج مل سکے, کہیں تو اس کو ہم اس کا سہارا مل سکے. رب کعبہ نے دنیا کو دکھایا تھا کہ جسے تم پاور مانتے ہو, جسے سپر پاور کہتے ہو, اس کو گھٹنے پہ لا کے دکھاتا ہوں کہ سپر پاور یہ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو. سپر پاور تو وہ ہے جو جب چاہے عزت دے, جب چاہے ذلت دے, جب چاہے وبا کو بھیج دے, جب چاہے وبا کو ختم کر دے. اور جب رب نے چاہا تو وبا وہ ختم ہو چکی, رب نے چاہا تو کورونا کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. یعنی کہ جو کہتے تھے اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم ہر مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں, ہم ہر مصیبت آنے والی آفتہ کے لیے تیار ہیں. لیکن جب وہ کورونا کا آفتہ سامنے آیا تو اس وقت میں مجبور ہو گئے, اس وقت میں لاچار ہو گئے. اب تمام لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ کہیں سے اس کا علاج مل سکے. اور رب کعبہ نے کہا اے فلسطین جو
کہ بیت المقدس وہاں موجود ہے، یہ ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ سے پہلے ہی قبلہ تھا ہمارا، اسی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اسی لیے سب مسلمانوں کو اس سے ایمانی رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے. اسی لیے اے لوگوں، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے والے لوگ یہ میں کہتا ہوں اگر تم اتنے ہی سپر پاور تھے تو آج جو مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں شاید حقیقت میں سپر پاور ہوتے تو یہ دیکھنے کو نہیں ملتے. رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنو سپر پاور کوئی کتنا بھی سمجھے لیکن وہ نہیں ہو سکتا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ جسے حق کو جیت دینے والا ہے اور جیت ہمیشہ حق پہ ہی ہوتی ہے. ظلم و ستم اور قربانی دینے کا نام مذہب اسلام میں لوگ عزت دیتے ہیں. امام حسین نے قربانی تو دے دی لیکن یزید کا نام زندہ نہیں بچا، زندہ امام حسین کا نام ہے. یزید باقی نہیں رہا، زندہ امام حسین کا حسین ہے. اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے. جسے ہم شہید کہتے ہیں، جسے ہم شہید کہتے ہیں، اور شہید وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان و مال تن من دھن کے ساتھ قربان ہو جائے. اے پیارو بس اتنا سمجھ لو، رب کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا. قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تمام چیزوں کا علم قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے عزت کا ایک دروازہ، یہ بھی عزت کا دروازہ کون سا ہے؟ تو عزت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اللہ نے قرآن فرمایا اوتوا العلم درجات. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علم ایک عزت کا دروازہ ہے. علم جتنا زیادہ حاصل کرو گے عزت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کس طرف کہا عزت کو؟ کہا علم کی طرف عزت ہے. اوتوا العلم درجات. تمہارے علم کی وجہ سے تمہارے منصب بڑھتے چلے جائیں گے، تمہاری عزت بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے علم پہ فوکس کرنے کا حکم دیا گیا مذہب اسلام میں کہ تمام کے تمام جو چیزیں موجود ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی بھی چیزیں سب علم کے بنیاد پہ ہے. علم ایک طاقت کا نام ہے. اے پیارو قرآن پڑھو اور اللہ کی ذات پہ اٹوٹ بھروسہ رکھو کہ وہ عزت دے ذلت دے سب منظور ہے. وہ خوش رکھے یا بیماری میں ڈالے یہ رب کی مرضی ہے. رب کی ذات سے بھروسہ کبھی ختم مت کرنا. اور نادانی میں بے علمی کے بنیاد پہ تھوڑا سا پریشان ہو کے کبھی ایسے جملے اپنی زبان سے مت نکالنا جو تمہیں کفر تک پہنچا دے. کہ رب تعالیٰ معاذ اللہ رب العالمین لوگ جملے سے نکالتے رب تعالیٰ ساری پریشانی ہمیں ہی دینا چاہتا ہے، اس لیے ہم اتنے پریشان ہیں. لوگ ایسے جملے نکالتے ہیں جبکہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ سب پہ نظر رکھا ہے، ہم ہی پریشان ہیں، ہم پہ نظر کرم نہیں ہو رہی ہے. ایسا بھی نہیں بولنا چاہیے. اے پیارے یہ کفر تک آپ کو پہنچا سکتا ہے. یعنی جو زبان پہ آئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی چیزیں ایسی جملے کا استعمال نہ کیا جائے. رب تعالیٰ کبھی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. کبھی جب انسان دین کے قریب ہوتا ہے نا اور دین کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو رب تعالیٰ آزمائش میں ڈال کے اس کے ایمان کو پرکھتا ہے، اس کے ایمان کا جائزہ لیتا ہے. خوش ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، کیا پریشانی میں بھی رب کا شکر ہی ادا کرنے والا ہے یا نہیں ہے. رب تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. میں کہتا ہوں اپنی زندگی بہتر بنائیں، قرآن اور حدیث کے قریب ہو جائیں، مساجد مدارس کی فکر اور اپنے رب کی رضا کے لیے میں لگ جائے تاکہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہو، آخرت بھی ہماری کامیاب ہو. اس لیے کہ یاد رکھنا پیارے یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد وہ قبر اور حشر کا منظر ہے جو ہر کسی کو نہ چاہ کے بھی سامنا کرنا ہی پڑے گا. کتنا بھی کوئی بچنے کی کوشش کرے نہیں بچ سکتا ہے. اور جب یہ کنفرم ہو گیا کہ نہیں بچ سکتے ہیں تو کہاں ہے اس رب کے رب سے خدا تعالیٰ سے نہیں گزار رہے. اس رب سے رشتے کو مضبوط کیجیے، اس رسول کی محبت کو بسائیے جو ہماری زندگی کے بعد کام آنے والی ہے. مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں